غزہ میں بارود کی بو کے بعد عارضی جنگ بندی، 4 روزہ سیز فائر کے معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ حماس کی جانب سے 24 یرغمالی رہا، ریڈ کراس کے ذریعے مصر کے حوالے کر دیا۔ رہائی پانے والوں میں 13 اسرائیلی، 10 تھائی اور 1 فلپائنی شہری شامل۔ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدی رہا کیے، 24 خواتین اور 15 بچے شامل۔ اسرائیلی فوجی طیاروں کی غزہ پٹی پر پروازیں بند، مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچنا شروع۔ مصر سے رفح کے راستے 85 امدادی ٹرک اور ایمبولینسز غزہ پہنچ گئیں، ایندھن اور گیس کے 4 ٹینکر بھی شامل۔ قطر میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات، غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ غزہ کی صورتحال اور جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں زخمیوں کی فوری دیکھ بھال اور امداد کا دائرہ کار وسیع کرنے پر بھی بات چیت کی۔ غزہ کی صورتحال بہت گھمبیر، جنگ بندی کے لیے پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے، نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، اسرائیل کو اس کا جواب دہ قرار دیا جانا چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی عدالتی لاڈلے قرار۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سہولیات میسر ہیں، عام شہری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو منوان تسلیم کریں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے کو انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ نواز شریف پر زیادہ تر بے بنیاد کیسز بنے۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا۔ مسلم لیگ نون کو فیور دینے کے الزام کی تردید۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات، غزہ میں ظلم اور بچوں کے قتل کی شدید مذمت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی جی ایچ کیو میں امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا کہ امام کعبہ کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے اعزاز ہے، دنیا بھر کے مسلمان حرمین الشریفین کے لیے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ امام کعبہ نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ الیکشن قریب، سیاسی سرگرمیاں تیز، پیپلز پارٹی کا دبئی میں اہم اجلاس متوقع۔ سابق صدر آصف زرداری دبئی پہنچ گئے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی میں موجود، بعض پی پی رہنما بھی دبئی روانہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کا دبئی میں اجلاس متوقع۔ الیکشن قریب، نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف کو پکا یقین۔ نواز شریف وفا کا نام ہے، اس لیے ہر بار کامیاب ہوئے۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا نون لیگ پورے ملک کی حکمران جماعت بننے جا رہی ہے۔ نواز شریف کی بیوی بستر مرگ پر تھی لیکن بات نہیں کرائی گئی۔ آج کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ سندھ کی سیاست میں اہم پیش رفت، کل کے دشمن آج کے دوست، اے این پی، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور نون لیگ کا اتحاد، پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید کی دعوت پر ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی کے رہنماؤں کی بیٹھک ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ بھر میں مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کون لڑے گا، صورتحال واضح نہ ہو سکی، منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی، بچا کھچا مفاد پرستوں کا ٹولہ بھی 4 گروپوں میں تقسیم ہو گیا، بشرا بی بی اور علیمہ خان گروپ میں جنگ جاری، موقع پرست مروت گروپ بھی پارٹی پر قبضے کے لیے کوشاں، وکلا گروپ بھی سرگرم ہو گیا۔ پی ٹی آئی میں چوتھا گروپ اپنا مستقبل پیپلز پارٹی میں دیکھنے لگا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں بڑی پیش رفت، شکایت کنندہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے نیا پلان تیار کر لیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے خط لکھ دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے 15 روز کی بجائے 7 روز بات کرنے کا پلان تیار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزابی کی ملاقات۔ یو اے ای کا جھنگ میں بنایا گیا اسپتال پنجاب حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ یو اے ای اور محکمہ صحت پنجاب میں اسپتال کی سپردگی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ یو اے ای کے سفیر بھی محسن اسپیڈ کے معترف۔ کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی انتہائی فعال طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ We are interim setup, we are not politicians. But in these last 10 months, we have learned one thing. If you have will, if you have a good team, you can do whatever you want to do. And I'm hoping and expecting that inshallah ta'ala when the next government will come, they will do. پنجاب کی نگران حکومت محدود مدت کے لیے آئی ہے، بہت جلد مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ مایوسی چھوڑ کر امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا الحمرہ میں ایئر وار کالج کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ایک اچھی ٹیم کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ گجرانوالہ کے طلباء طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو موثر گجرانوالہ کے ساتھ موثر تعلیم کا خطاب بھی دے دیا۔ اسٹوڈنٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب کی روایتی پگ اور خط بھجوا دیا۔ یونیورسٹی آف گجرانوالہ کا سنگ بنیاد رکھنے پر اسٹوڈنٹس خوش۔ چیف جسٹس اور پرائم منسٹر ڈیم فنڈ کے تحت جمع کی گئی رقم کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کے مطابق 26 جولائی 2023 تک 11 ارب 46 کروڑ 69 لاکھ 37 ہزار موصول ہوئے۔ سرمایہ کاری پر منافع کی صورت میں 6 ارب 29 کروڑ 59 لاکھ 38 ہزار روپے حاصل ہوئے۔ رقوم کی مالیت 17 ارب 86 کروڑ 28 لاکھ 76 ہزار روپے ہو چکی ہے۔ اور چینی وفد کا شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ، تاریخی مقامات کے مختلف حصوں کا نظارہ۔ وفد میں شامل 130 سے زائد چینی باشندوں نے تاریخی مقامات کی سیر کی۔ لاہور لاہور ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔